السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مکاشفۃ القلوب کا باب خوف الہی ہم پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ تعالی آج یہ مکمل ہو جائے گا۔ شروع کرنے سے پہلے اچھی سی نیتیں فرما لیجئے، سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خشیت الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، اور خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی ضرعی۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تو لے جائے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں کے ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ بدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی، جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ عربی کے شعر کا ترجمہ ہے، اے میری دونوں آنکھوں، میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ حضرت محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے، میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا رہے۔ فرمان الہی ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے یعنی مقام سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا، تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ جو انسان عذاب الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ دنیاوی مسائل پر صبر کرے، اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ زہر الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، بار الہ، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہ گار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کرتے ہوئے سجدہ میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، دار جزا ہے۔ اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا، سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت عنکم فہل رضیتم عنی، میرے بندوں تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔